لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، موضوع بحث گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم خیبر علی ابن غلام علی، مرحوم سمیر علی ابن سلیم علی اور اس بستی کے تمام گزر جانے والے مرحومین کو ایصال فرما دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحث ہدایت، بعثت اور شہادت. اس سرنامہ سخن کے ضمن میں جو کچھ مطالب اور معروضات اب تک کی مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، خلقت، صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو کچھ معروضات پیش کیے گئے وہ کہ خلقت کی کیفیت اور اس کیفیت کے مطابق پروردگار عالم کا عالم بشریت انسانوں کے لیے نظام ہدایت کا قائم کرنا، اور جب نظام ہدایت قائم ہوا تو آنے والے ہر نبی نے جن مشکلات کا سامنا کیا اور جن 2 دستوں اور گروہ کے ذریعے وہ مشکلات ہر آنے والے انبیاء ما سبق
کے لیے مشکلات کا طوفان جو اٹھا وہ دو دستوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک کفار اور ایک دستہ منافقین کا۔ کفار کی کوشش صحیح پیہم کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے نظام ہدایت کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور انسان اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار اور بندگی کے اعلیٰ ترین پائیدان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب کفار اپنی ان تمام کوششوں میں، سازشوں میں، تمام ہتھ کنڈوں میں، پیتروں میں، تمام چالاکیوں میں، بازیوں میں جب کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے اپنے ظاہر کو بدل کر ایمان کا جبہ و لبادہ و پیراہن پہن کر ایمان کی صفوں میں گھسائے۔ کفار کا تمام زور اس بات پر ہے کہ دین کو نسخ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، نظام ہدایت کو مخل کر دیا جائے، خلل واقع کر دیا جائے۔ اور منافقین کا جتنا بھی ہم و غم ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب نظام ہدایت اللہ کی جانب سے آیا، جب اس میں کسی قسم کی رکاوٹوں کو ڈالنے کے باوجود رکاوٹوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور ہر زمانے میں دین پھیلتا چلا گیا، خصوصاً پیمبر ختمی مرتبت کی بعثت اور مکے کی وہ تمام پرآشوب ہوا اور فضاؤں کے باوجود جب اسلام اپنے دامن کو پھیلاتا چلا گیا تو پھر ایک وہ دستہ آیا کہ جس نے اسلام کو نسخ نہیں بلکہ مسخ کرنے کی ٹھان لی۔ توجہ کریے گا، کل کی گفتگو میں جو مطالب اور جو عرائض میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ پیمبر کا کردار، بعثت سے پہلے کی زندگی، پیمبر کا خاندان اور اس خاندان کا جاہ و حشم، اس خاندان کی معاشرتی حیثیت، پیمبر کی معاشرتی حیثیت، اور ان تمام چیزوں کے باوجود جیسے ہی پیمبر نے اپنی رسالت کا اعلان بحکم پروردگار عالم کیا تو وہ مکہ کہ جو آج تک ہر مسئلے پہ محمد کو حکم بناتا تھا آج اسی کو محکوم کرنے چلا آیا۔ توجہ کریے گا، اور مختلف قسم کے شکنجے، تکلیفیں، اذیت، آزار و پریشانی ایک سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 13 سال بعثت کے بعد، اعلان رسالت کے بعد 13 سال مکے میں زندگی گزاری، ٹھیک؟ اور کل کی گفتگو میں یہ بھی عرض کیا میں نے کہ تعصب کی بنیاد کیا ہے؟ تعصب کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ پہلا تعصب کہ اگر قرآن نازل ہوا تو ہمارے قبیلے میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی قریتین عظیم، کہ اگر قرآن کو نازل ہی ہونا تھا تو طائف کے کسی قبیلے پہ نازل ہوتا پڑے یا مکے کے قبیلے پہ نازل ہوتا، قریش میں کیوں آیا؟ ٹھیک، تعصب کی، مخالفت کی، دشمنی کی، سرپیچی کی دوسری وجہ کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں، ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں، اور ہمارے قبیلے سے اگر نبی نہیں ہیں تو پھر ہم اس کی بات پر عمل کیوں کریں؟ اور یہی سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے؟ ہر بستی کے مولوی کو بھی کرنا پڑتا ہے۔
ایک عالم دین جب کسی بستی میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ 365 روز خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کا کردار نبیوں جیسا ہوتا ہے. اس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے کہ یہ بستی سدھر جائے. اچھا بستی سدھری ہوئی ہے, گناہ نہیں کرتی ہے, لیکن کبھی کبھی گناہ نہ کرنا ترقی کی علامت نہیں ہے, بلکہ ایک عالم, ایک فقیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس بستی کے لوگوں کا شعور اس منزل پر پہنچ جائے کہ اس بستی کے ہر انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا آ جائے. کبھی وہ شعور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ روح پہ کام کر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ تزکیہ نفس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن ناقدری نعمت یہ ہوتی ہے چونکہ وہ روزانہ دکھتا ہے اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ایک باہر کا کوئی آ جائے اور بڑا پروٹوکول والا آ جائے جو آپ کو دوڑاتا پھرے تو وہ بہت عمدہ, اور وہ بیچارہ خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے, آپ پر اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہے, آپ پر اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہے, تو پھر کیا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا, کفار نے کیا کہا, انا وجدنا آبانا علی ھذا, کہ یہ جو نبی آ کر یہ دین دے رہا ہے یہ کیوں دے رہا ہے, ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ دین لیا, ہمارے گھر میں یوں ہو, ہمارے یہاں مجلس ایسی ہے, ہمارے یہاں عبادت ایسی, ہمارے یہاں پرستش یوں. کفار کی مینٹیلیٹی کیا ہے, یہی مینٹیلیٹی ہے. توجہ کریے گا, گمراہی کی جڑوں کو معاشرے سے اکھاڑنا نبیوں کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے, انسان کی عمر کیا ہے, کیا ہوتی ہے, ایک انسان معمولاً کتنا سال جیتا ہے, 100 سال کوئی نہیں جیتا اس زمانے میں, 80 سال جیتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی پڑھی لکھی باتیں بھی سمجھیے, سب ماشاءاللہ پہلے علم ہے, ٹھیک, اوپر اوپر کی باتوں میں کچھ نہیں ہے. جہاں ذہن کھل جائے وہاں سے نطفہ عطف پیدا ہو جاتا ہے, جہاں سے انسان تبدیل ہوتا ہے. ایک انسان کی زندگی 80 سال ہے, ٹھیک, اور اس 80 سال کی زندگی میں اگر کوئی انسان غور کرے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب کے کتنے سال کامیابی کے اس نے زندگی گزاری اور ناکامی کے کتنے سال ہیں. ٹھیک, کامیابی کے سال, ناکامی کے سال, گناہ کے سال, عبادت و بندگی کے سال, اطاعت کے سال, گمراہی و معصیت کے سال, غفلت کے سال, بیداری کے سال. اس کا اندازہ 60 70 80 سال کی زندگی میں کرنا ممکن ہے. ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے 80 سال معمولاً, ٹھیک, ایک معاشرے کی زندگی ہوتی ہے 500 سال. کتنے سال, 500 سال. معاشرہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کی اٹھان کس طرف ہے یہ معاشرے میں زندگی کرنے والے پتہ ہی نہیں لگا پاتے. جب کچھ سال, کچھ صدیاں گزر جاتی ہیں تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ یا جس معاشرے میں ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں دنیا سے, وہ معاشرہ کس طرف بڑھ رہا ہے. اور اسی جگہ پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک 80 کلو کا انسان ہے, کتنے کلو کا جی, 80 کلو کے انسان میں کتنے ہزار گرام ہوئے, آپ کو زحمت نہیں دوں گا, خود بتا دے رہا ہوں. 80 کلو کا انسان یعنی اس کے بدن میں جو 80 کلو وزن ہے اس کے گوشت کا, پوست کا, ہڈیوں کا, یعنی اس کے گرام کتنے ہیں, 80,000 گرام.
توجہ کریے گا، کتنے گرام ہے؟ 80,000 گرام۔ اگر محظوظ ہو گئے، اگر محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے، محسوس کریں گے ہوں گے تو اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے۔ اگر 80,000 گرام کا ایک انسان ہے، ٹھیک، اور اگر اس 80,000 کے گرام کو گرانا ہو تو خود بتائیے کتنے گرام زہر کافی ہے؟ جی 1 گرام؟ کہاں 1 گرام، کہاں 80,000 گرام؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات میری پہنچی نہیں ابھی تک، غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ کے نظام کی شدت کو محسوس کریں۔ پروردگار عالم کا یہ نظام جسمی وہ نظام ہے کہ جو اس بات کو اعلان کر رہا ہے، ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ خدا کے نظام کی شدت یہ ہے کہ جہاں 80,000 گرام ہے، جہاں 90,000 گرام ہے، جہاں 1,00,000 گرام ہے، اگر اس 80,000 سے 1,00,000 گرام کے اندر اگر 1 گرام بھی وہ پہنچ گیا جس کی جگہ نہیں تھی، اگر وہ پہنچ گیا کہ جس کی جگہ نہیں تھی، تو یہ 1 گرام بھی اس 80,000 گرام کو ڈھا دے گا۔ یہ اللہ کے نظام کی شدت ہے کہ 80,000 گرام میں اگر 1 گرام وہ آ جائے، مثلا آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے دوا کھائی، آپ کتنے کی دوا کھاتے ہیں؟ 1 گرام کی بھی دوا نہیں کھاتے ہیں آپ، یعنی 1 گرام 1000 mg ملی گرام، ٹھیک، گفتگو سنگین تو نہیں ہو رہی ہے؟ 1 گرام 1000 ملی گرام، اس بات پر غور کریں گے تب سمجھ میں آئے گی بات۔ 1 گرام یعنی 1000 ملی گرام، اور اس 1 گرام کی جو دوا آپ کھاتے ہیں، اس گرام میں صرف دوا نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ اس 1 گرام کے 30% وہ دوا ہے، باقی 70% وہ اجزاء ہیں جو اس دوا کو 1 گرام کی صحیح رکھتے ہیں۔ یعنی اگر 80,000 گرام کے اندر اگر 1 گرام کا 30واں حصہ بھی اگر اپنے توازن سے بگڑ جائے تو انسان قدم نہیں بڑھا سکتا ہے، انسان کا خون اوپر آ جائے گا، انسان کی آنکھیں لہو لہان ہو جائیں گی، انسان کی رگیں سر کی پھٹ جائیں گی۔ یعنی 1 گرام کے 30ویں حصے میں اگر توازن مخل ہو جائے تو انسان ہلاکت کے دہانے تک جا سکتا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہے تو پھر معاشرے کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر انسان کی کیفیت کہ جہاں 1 انسان ہے، اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر 1 ذرہ بھی غلط پہنچ جائے تو وہ انسان مر جائے گا، تو جہاں لاکھوں لوگ زندگی جی رہے ہو، جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ زندگی جی رہے ہو، اگر وہاں 1 غلط خلیفہ آ جائے، اگر وہاں کوئی 1 ایسا آ جائے کہ جس نے جبہ خلافت کو کھینچتان کے پہنا ہو، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا، یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، صدیوں لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ توجہ کریے گا۔ تو گمراہی، پیغمبر کا قبول نہ کرنا، دین، اور اس کے بعد دین کے علاوہ کیا ہے جو سب سے اہم مسئلہ؟ مقام، منزلت، حیثیت کا حصول۔ جب پیغمبر کو تمام تر اذیت و آزار دی گئی اور اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ کہاں؟ مکے سے مدینہ۔ شیب ابی طالب کی زندگی گزاری، سختیوں کے سال، اس کے بعد کہاں آ گئے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اور علی نے
بتوں کو توڑا. کس کو توڑا؟ بتوں کو توڑا. تاریخ سنیے. اب میں آپ کو تاریخ آج سناتا ہوں. بتوں کو توڑا. حاکم نشاپوری، تاریخ ابن خلدون، یہ تمام کتابوں کے جن کے نام میں لے رہا ہوں، یہ اہل سنت جانتے ہیں کہ ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے. یعنی اساسی ترین کتابیں. صحیح بخاری، مستدرک بخاری، تمام کتب معتبرہ میں روایت آئی کہ پیغمبر نے بتوں کو توڑا. اچھا، بتوں کو توڑنے کی 3 تاریخ موجود ہے. کتنی تاریخ موجود ہے؟ 3. 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ جن کا امکان ہے. ایک تاریخ ایسی ہے کہ جس کا امکان تھوڑا سا اختلاف کا باعث، یعنی کہ مورد اختلاف و نزاع ہے. پہلا یہ کہ پیغمبر نے مکے میں ہجرت سے پہلے بتوں کو توڑا. علی کے ساتھ گئے خانہ کعبہ پر، امیر المومنین کو خانہ کعبہ پہ بھیجا. امیر المومنین نے جو تانبے کا بنا سب سے بڑا بت تھا اس کو اٹھا کے خانہ کعبہ سے پھینک دیا. ٹھیک. جب وہ بت گرا تو چکنا چور ہو گیا. اب یہیں پر میں ایک بات کہوں. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم نے بھی بت توڑے، فخر ابراہیم علی مرتضیٰ نے بھی بت توڑے، لیکن دونوں کے بت کے توڑنے اور دونوں کے استدلال میں فرق تھا. ابراہیم نے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی ڈالی. وہاں طرز استدلال الگ. جب انہوں نے کہا کہ یہ سنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آوازوں کو بھی سنتے ہیں، دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے امور کی جو ہے اصلاح بھی کرتے ہیں اور ہماری مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں، تو جناب ابراہیم نے چھوٹے بت توڑ کے بڑے بت کی گردن میں کلاڑی ڈال دی کہ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اسی بڑے والے نے سب کو توڑا ہے. اور امیر المومنین جب خانہ کعبہ کی چھت پر گئے تو انہوں نے بڑے والے بت کو توڑا. ایک تاریخ یہ ہے. دوسری تاریخ یہ ہے کہ ختیجہ کے گھر سے نکل کر گئے، واپس ختیجہ کے گھر میں آ گئے. اگر اس روایت کو جو کہ تو خود مسند ابن حنبل اور احمد میں آئی ہے، اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ 10 کس کو بعثت کے 10ویں سال میں یہ انجام پایا ہے. اور ایک روایت ہے فتح مکہ کی. تو یہ 3 روایتیں ہیں جو خانہ کعبہ میں بتوں کے توڑے جانے کی ہے. ان 3 روایتوں میں سے 2 روایتوں کو اگر 2 شکلوں کو اگر جمع کیا جائے تو نتیجہ کلام یہ نکلتا ہے کہ علی نے 2 مرتبہ بتوں کو توڑا. ایک ہجرت سے پہلے، ایک ہجرت کے بعد، ایک 10 بعثت کو اور ایک فتح مکہ کے موقع پر. پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی. اب توجہ کریے گا یہیں سے. جب پیغمبر نے ہجرت، اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور مکے کی جانب چلے تو 2 کتابوں سے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں اور ان کو سنیے اور اس ہجرت کی کیفیت کو سمجھیے. آپ سوچتے ہیں کہ مولا علی گئے آرام سے چادر اوڑھ کے سو گئے، لیکن ہجرت کی کیفیت کو سمجھیے کہ علی ہجرت کے موقع پہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر سمجھنا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا. امالیہ شیخ صدوق کیا فرماتے ہیں؟ لما توجہ، کیا؟ لما توجہ رسول اللہ الی الغار معہ ابو بکر، کہ جب پیغمبر نے اللہ کے حکم سے غار کی طرف ابو بکر کے ہمراہ ہجرت کی. امالی شیخ صدوق کی عیناً عبارت پڑھ رہا ہوں. کیا ہے؟ امر نبی علی، تو اللہ کے نبی نے علی کو حکم دیا. کس بات کا حکم دیا؟ ان ینام علی فراشہ ویتوشہ ببردۃ، کہ وہ علی کس کہاں پہ سو جائیں؟ نبی کے بستر پہ سو جائیں. اور کیسے سوئیں؟ یتوشہ ببردۃ، نبی کی چادر اوڑھ کر سو جائیں. ٹھیک، متن سنیے پھر یہیں سے میں گریز دوں گا آپ کو. فبات علی مواطنا نفسہ علی القتل، اور جب اللہ کے نبی نے علی کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر کے بستر پر سو جائیں چادر اوڑھ کر، تو علی نے اس رات اپنے نفس کو قتل کے لیے آمادہ کر لیا. توجہ کریے گا، ہجرت کو سمجھیے. دل گردہ چاہیے علی بننے کے لیے، دل گردہ. نبی کی نصرت کے وعدے کی ادائیگی اور اس کی صداقت کے لیے دل گردے کا مضبوط ہونا ضروری ہے. علی ایسے ہی خلیفہ رسول نہیں ہے،
کیفیت کیا ہے سنیے، اگر محسوس کر سکتے ہیں تو. اگر یہاں پہ 4 پولیس والے آ جائیں تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اگر آپ کسی جگہ سے گزریں اور وہاں پہ لاٹھیاں چل رہی ہوں تابڑ توڑ تو کیا ہوگا؟ کہیں لڑائی ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے تو دل بیٹھ جاتا ہے انسان کا. سوچئے کہ آپ سے مطلب نہیں ہے لیکن کہیں حالات خراب ہو جائیں تو دل بیٹھ جاتا ہے دیکھ کر کے. ٹھیک، علی جس منزل پر ہیں اس کو سوچئے. علی نے اپنے نفس کو قتل کے لیے آمادہ کر لیا. ٹھیک، علی تو اسی دن قتل ہو گئے تھے کہ جس دن شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے. علی تو اسی دن قتل ہو گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وجاءت رجال قریش، اور قریش کے لوگ آئے. کون آئے؟ قریش کفار مکہ کے لوگ آئے. کیوں؟ پیغمبر کو مارنے کے لیے، پیغمبر کے قتل کے لیے، پیغمبر کو موصلہ کرنے کے لیے. توجہ فرمائیے. من بطونہا، مکے کے ہر قبیلے سے لوگ آئے. ٹھیک، یعنی آسان نہیں ہے ہجرت. ٹھیک ہے. من بطونہا یریدون قتل رسول اللہ، اور سب کا ارادہ کیا تھا کہ وہ رسول کو کیا کر دے؟ قتل کر دے جناب. اس کے بعد جب انہوں نے شمشیر کھینچی، کس نے کھینچی؟ مکے کے کفار جو آئے تھے انہوں نے جب شمشیر کھینچی تو کیا دیکھا؟ لا یشک انہ محمد. اور سونے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ محمد ہے کہ علی. سونے کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ بستر آشنا تھا. سونے کا ڈھنگ بتا رہا ہے کہ بستر سے علی مانوس تھے، جس کے باپ نے بچپن سے اپنے بچوں کو پیغمبر کے بستر پر سلایا اور اس دن کے لیے آمادہ کیا کہ اگر قتل بھی ہو تو میری اولاد قتل ہو جائے، محمد مصطفیٰ قتل نہ ہو. یعنی علی کا سونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی اس بستر سے آشنا تھے. ٹھیک، اب یہیں پر میں بعد میں ایک بات کہوں گا. یہ ایک روایت، حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. سبحان اللہ بلند. اب یہاں سے گفتگو کی رفتار میں تھوڑی سی تیز کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے. اس کے بعد یہ تھا امالیہ شیخ صدوق کا متن. اب میں آپ کو اہل سنت کی ایک معتبر ترین کتاب سے یہ متن لے کر آیا ہوں اور وہ پڑھ رہا ہوں. ذہن میں بیٹھا لیجئے اور اپنے حوالہ جات کے خزانے میں اس کو ثبت کر لیجئے. جہاں علی کی ولایت کا مسئلہ ہے نکال کر رکھ دیجئے. کیا ہے؟ جناب ہجرت کا واقعہ کس نے کیا؟ یعقوبی سے. یہ متن یعقوبی کا ہے. کیا ہے متن؟ یعقوبی کا متن کیا ہے؟ اجمعت قریش سب کے سب جمع ہو گئے. کس بات پہ جمع ہو گئے؟ علی قتل رسول اللہ، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے. اب دیکھیے گا کتنی پیاری بات آ رہی ہے، کتنی پیاری بات آ رہی ہے. وقالوا لیس لہ اليوم کیا احد ینصرہ ماتا ابو طالب. کون لکھ رہا ہے؟ یعقوبی اہل سنت راوی. کیا لکھ رہا ہے کہ قریش نے کہا کہ جب قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے ارادہ بنایا کہ محمد کو قتل کر دینا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، تو جب جمع ہوئے تو انہوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کی تو انہوں نے کیا کہا کہ 13 سال تو محمد کو دیکھ لیا ہم نے، اب وقت آ گیا ہے کہ محمد کو چلو اور قتل کر دو. اچھا قتل کیوں کر دو؟ کیونکہ اب ابو طالب مر گیا ہے. ابو طالب مر گئے اور ابو طالب کا مر جانا یعنی محمد کے لیے اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے. یعنی حمزہ زندہ ہے، جعفر زندہ ہے، دوسرے رشتہ دار اقربا زندہ ہیں، لیکن اگر ابو طالب نہیں ہے تو محمد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں رک کر اور بات کا متن آگے پڑھوں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. قرآن نے 3 آیتوں میں کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد.
پیغمبر سے خدا فرما رہا ہے کہ اس شہر مکہ کی قسم. کس کی قسم؟ اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محمد جس میں تم زندگی گزار رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس شہر مکہ کی قسم انتا ہلن بہذا البلد کہ جس میں تم زندگی گزار رہے ہو. دوسرے مقام میں کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کملی کی قسم، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے. مطلب کیا؟ کہ پیغمبر اگر کسی شہر میں رہیں تو وہ شہر معتبر. سمجھیے آپ، پیغمبر کسی شہر میں رہیں تو شہر معتبر. وہ شہر اتنا معتبر کہ پیغمبر کا رہنا اس بات کا سبب بنا کہ اللہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، چادر کی بات، کملی کی بات، یعنی جس شہر میں محمد رہے وہ معتبر، جس گھر میں محمد رہے وہ معتبر، جس چادر کو محمد اوڑھے وہ معتبر، جس کملی کو دوش پر ڈالے وہ معتبر. یعنی شہر بھی بے جان، چادر بھی بے جان، گھر بھی بے جان، سب کچھ بے جان، لیکن اگر محمد کا حصار کر لے تو شہر بھی معتبر، چادر بھی محترم، گھر بھی محترم. تو اگر چادر کو تو محمد نے اپنے گدوش پر ڈالا ہے نا، شہر کا محمد نے انتخاب کیا ہے نا، تو اگر محمد بڑھ کر کے کسی چادر کو اوڑھ لے، کسی شہر میں رہ لے، کسی گھر میں رہ لے، تو محمد کو اپنے احاطے اور حصار میں رکھنے والا شہر محترم، چادر محترم، گھر محترم. جب محمد کو اپنی آغوش میں سمو لینے والا بے جان شہر محترم ہے، چادر محترم ہے، تو جس نے جب زمانے یتیمی سے بڑھ کر کے محمد کو آغوش پھیلا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور اٹھایا، اور ایسا اٹھایا کہ ذمہ داری کا بوجھ اپنی عمر کی آخری سانسوں تک نبھایا. جب بے جان شہر محترم، جب چادر محترم، جب گھر محترم، تو ایمان ابو طالب پہ سوال کرتے ہو. یہ سوچو کہ وہ ذات کتنی محترم ہے کہ جس نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا. اور فضائل وہ ہیں جو دشمن بھی بولے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاویہ سے ترمہ نے کیا کہا تھا جب ترمہ نے امیر المومنین کی تعریف کی تھی؟ تو معاویہ رو پڑا تھا، کہا واقعاً علی ایسے ہی تھے. حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. اور کیا بولا کفار مکہ نے؟ کہ محمد کو قتل کر دو. کیوں قتل کر دو؟ کیونکہ آج کے دن محمد کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، ابو طالب مر گئے. اب دیکھیں پلاننگ کیا ہے، پلاننگ دیکھیے آپ کیا ہے. وجمعوا جمیعاً، سب کے سب جمع ہو گئے کفار. ان یاتوا من کل قبیلۃ بغلام ناد، جو سب کے سب جمع ہوئے. تو کس اعتبار سے جمع ہوئے آپ جانتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ایک انسان آیا 10 لوگ آئے اور آ کے مار کے چلے گئے، نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں 30 قبیلوں کے 30 مضبوط جوان چاہیے جو تلوار چلانا جانتے ہو. یعنی اگر ایک قبیلہ جا کر کے قتل کر دے گا محمد کو تو کل کو بنی ہاشم اٹھیں گے، قریش اٹھے گا، جا کے اس سے بدلہ لے لے گا. لیکن اگر ہم 30 قبائل کو جمع کر لیں اور ہر قبیلے سے ایک تلوار باز آ جائے اور صرف ایک انسان ایک حملہ کرے گا، دوسرا نہیں، تو 30 قبیلے، محمد کے 30 ٹکڑے. ہجرت کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. محسوس کریں کہ علی جس جگہ سوئے کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک یاتوا من کل قبیلۃ بغلام ناد یجتمعوا علیہ ضربوہ باسیافہم، اور ایک ایک انسان ایک ایک مارے گا تاکہ بنی ہاشم کل کو کسی سے بدلہ نہ لے سکے. لیں گے تو پورے مکے سے کہاں لے پائیں گے؟
مکے میں اتنی بڑی جمعیت ہے، ایک قبیلہ کہاں 30 قبیلے. اس کے بعد ابھی یہاں پر یہ بات چل رہی ہے، سب کے سب آئے، اور ادھر پروردگار فرشتوں سے گفتگو کر رہا ہے. کس سے؟ میکائیل اور جبریل سے. میکائیل اور جبریل سے خدا نے گفتگو کی. آزمائش، توجہ کریے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میں سے ایک کو ختم کر دوں، معدوم کر دوں. تم اس بات پہ راضی ہو؟ فاختار الحیات کلاہما، دونوں نے کیا کیا؟ حیات کا انتخاب کیا. جب دو فرشتوں نے عرش الہی پر یہ ماجرا دیکھا اور دونوں نے حیات کا انتخاب کیا تو پروردگار عالم نے فرشتوں کو مورد خطاب قرار دیا اور میکائیل کو کہا، جبرائیل کو کہا کہ تم علی سے سیکھو، علی کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ جہاں فرشتے علی کا مقابلہ نہ کر سکیں وہاں مکے کے بدو بنیا بقال آئیں گے علی کا مقابلہ کرنے. جہاں جبریل کو خدا کہے کہ علی بن جاؤ، ہم نے محمد اور علی کو بھائی بنایا ہے، اور دیکھو علی کس شان اور شوکت اور اطمینان اور چین اور سکون کے ساتھ بستر موت پر لیٹ کر کے محمد کو نجات دے رہا ہے، تم علی بن جاؤ. لیکن دونوں نے حیات. پھر پروردگار عالم نے کہا کیا کہ دونوں زمین پر جاؤ. اچھا، کیفیت ہجرت کی یہ تھی کہ امیر المومنین جتنی دیر سوئے پتھر برستے رہے. ہر قبیلے والا پتھر مار رہا تھا. کیا مار رہا تھا؟ اور علی پتھروں کو برداشت کر رہے تھے، درد سے تڑپ رہے تھے. علی کا درد سے تڑپنا، پتھروں کا برداشت کرنا، اور 40 سے 30 قبیلوں کی تلوار کا کھڑا ہونا، اور جیسے ہی چادر ہٹی دیکھا علی سو رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے تمام پتھروں کو علی سے کنارے کرو. تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ چلے گئے. محمد کس کے ساتھ گئے؟ ابو بکر کے ساتھ گئے. علی کو اپنی جگہ پہ لٹا کے گئے. سوال اور اس کا جواب، محمد کو علی کا لٹانا اور ابو بکر کا لے جانا. ابو بکر کو لے کے گئے، علی کو لٹا کے گئے. پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ جو ان سخت حالات میں بستر پیغمبر پر سو سکتا ہے وہی مسند خلافت پر بیٹھ سکتا ہے. اور جن کو غار میں لے گئے وہ غار میں رونے لگے. ٹھیک، اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا. اب یہ بتائیے پیغمبر ان کی حفاظت کر رہے تھے یا یہ پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ علی اٹھ کے دوسرے دن مکے نہیں مدینہ نہیں چلے گئے. کوئی اور ہوتا تو بھاگ جاتا. ہمارے پاس بھاگنے والوں کی بڑی لمبی فہرست ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر چلے گئے، علی کو سلا کے گئے. ہجرت کی شب کے بعد علی ہیں 23 سال کے، پیغمبر نے سلایا، علی سوئے. کس کے درمیان سوئے؟ 40 قبیلوں کی پلاننگ والی تلواروں کے سائے میں سوئے. اگر علی اٹھتے کوئی اور ہوتا، اگر کسی کا دل گردہ اتنا بڑا ہو بھی جاتا کہ سو جائے تو دوسرے دن نہ ٹکتا. بتائی رہتا دوسرے دن، ہاں ڈر کے مارے بھاگ جاتا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر گئے، علی رہے، اور ہجرت کے 1 مہینے تک علی اسی مکہ میں رہے. یعنی علی نے اپنی جسامت کو دکھا دیا کہ میں کس کی اولاد ہوں. توجہ کریے گا، علی 1 مہینے تک اسی مکے میں رہے. اور کس کے ساتھ رہے؟ فواطم کے ساتھ رہے. علی کے ذمے امانت رسول نے کی. فاطمہ بنت اسد علی کی مادر گرامی، فاطمہ بنت محمد خود رسول اسلام کی دختر نیک اختر. اس کے علاوہ فاطمہ بنت زبیر
یہ 3 خواتین کے علاوہ اور دوسرے مسلمانوں کے تمام ناموس و عصمت کے ساتھ علی مختلف دوسری امانتوں کے ساتھ ہجرت کے بعد 1 مہینے تک مکے میں رہے اور اس کے بعد مقام قوہ میں جا کر رسول سے مل گئے. اچھا رسول کو مارنا کیوں تھا؟ رسول کو مارنا اس لیے تھا کہ مکے سے اسلام مدینے چلا گیا, مکے سے اسلام یثرب میں چلا گیا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہجرت کر گئے. جناب جعفر طیار, اسما بنت امیس اور دوسرے تمام ایک بڑا گروہ حبشہ چلا گیا. یعنی مکے کی گھٹتی آبادی, مکے کی آبادی کا اسلام کی طرف مائل ہونا, اسلام کا دوسری سرحدوں میں داخل ہونا, یہ وہ مشکل تھی جو کفار سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں تاریخ کیا ہے. ہم جتنا آسان سمجھتے ہیں کہ تاریخ بس یوں ہی گئے امیر المومنین لیٹے صبح اٹھ کے چلے گئے, ایسا نہیں ہے. علی بننے کے لیے دل گردہ چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ. اب یہاں پر یہ بات ہوئی, گفتگو کیا تھی کہ بیست کے بعد پیغمبر کی مشکلات. نبی مکے سے مدینے تو چلے گئے, لیکن اس کے بعد کہ جب تمام طرح کی مشکلات کے باوجود محمد کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر کیا کیا؟ جنگ لڑی. کون سی؟ بدر. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بدر پڑھوں. کون سی؟ احد. 2 جنگیں لڑی, کفار مکہ منہ کے بل گر پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 جنگیں لڑی, کفار منہ کے بل گر پڑے. اور اس کے بعد جب یہ 2 جنگیں لڑ کے ہار چکے تو پھر تاریخ اسلام نے تیسری جنگ دیکھی جو بڑی ڈائنامک جنگ تھی, اور اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب. اس پہ اگر وقت رہا تو تھوڑی سی گفتگو کروں گا. جنگ احزاب, جنگ احزاب کا سین کیا ہے آپ سمجھیے. جنگ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ حزب کہتے ہیں گروہ کو. کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو, گروپ کو. احزاب یعنی مکے کے 13 قبیلے کفار کے. کس کے قبیلے؟ مکے کے 13 کفار کے قبیلے. اور ان 13 کفار کے قبیلوں کے بعد جب نبی مدینے آئے تو مدینے میں بسے تھے یہودی. کون کون؟ خیبر میں بسا تھا قینقاع قبیلہ, یہودیوں کا بہت بڑا پاورفل قبیلہ تھا. مدینے میں بسا تھا بنی نذیر. مدینے کے اس طرف بنا تھا بنی قریظہ, بنی اطفان. یہ 4 مکے میں یہودیوں کے قبیلے بسے تھے. توجہ کریے, بنی اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی اور آنے کے بعد مدینے میں حکومت کا نفاذ ہوا, حکومت بنائی, ٹھیک, تو تمام یہودی قبائل سے پیغمبر نے بہت سارے ایگریمنٹ کیے. کیا کیے؟ بہت سارے قرارداد کیے. آپ تو ایرانی ہیں نا, فارسی جانتے ہی ہیں. بہت سارے میثاق لیے, ایگریمنٹ کیے. بنو نذیر وہ قبیلہ تھا جس کو اردو میں معمولاً نذیر کہتے ہیں, کہ جس نے میثاق توڑا تھا. پیغمبر نے اس کو مدینے سے باہر بھگا دیا. اب جو یہ قبیلہ گیا بنو نذیر, ٹھیک, اختب اس کا سردار تھا, اور اس کے ساتھ چلا گیا بنو اطفان. اس نے جا کر کے مکہ کے تمام 13 کے 13 قبائل کو اٹھا کر کے کیا کیا؟ ایک کر دیا, پیسہ خرچ کیا. آج کے یہودی کیا کر رہے ہیں؟ فنڈنگ. بنو نذیر نے جا کر کے فنڈنگ کی, مکہ کے 13 قبیلوں کو اکٹھا کیا. اچھا قبیلوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ کل کی گفتگو میں نے کیا کہا کہ میری گفتگو میں کوشش کیا کریں کہ ہر گفتگو کو سنیں, ہر لمحے کو سنیں, کیونکہ اس مجلس میں ہو سکتا ہے کل کچھ وہ بات آئے جہاں سے کل کی مجلس یہیں سے اٹھے. یہ کل میں اشارہ کر چکا ہوں, کیونکہ جو طاقت وجود میں آئی تھی محمد مصطفیٰ کی, یہ بہت خطرناک طاقت تھی, اور اس کو کفار کے لیے ہضم کرنا بڑا سخت تھا. کیونکہ کل جو حکومتیں چل رہی تھی وہ اپنے غرض و غایت کی حکومتیں تھی, اپنے مطلب کی. اور یہ جو حکومت ہے اس میں جو حاکم ہے وہ اللہ کا نبی ہے, اور جو اللہ کا نبی ہے اس کی قدرت اتنی ہے کہ لوگ اس پہ قربان ہونے کو تیار ہیں. یعنی ایک ڈائنامک قسم کی طاقت جو ہے مکے میں پیدا ہو رہی تھی. اب یہ بات بڑا مشکل ہے کہ جہاں قبیلہ پرستی, جہاں عشیرہ پرستی, جہاں خاندانی تعصب, جہاں علاقائی تعصب,
وہاں پر ایک ایسی قوت کا آنا جو تمام تر انسانی اقدار کو، انسانوں کی سماجی حیثیت کو ایک برابر دیکھے، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آقا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندہ نواز، سب ہی ایک صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی محمد وہ قوت بن کر کے ابھرے۔ 13 کفار کے قبیلے آئے، کس کے سامنے آئے؟ 3 یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ، جس کے لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں تجمعت واخذت بینہا عقدا ومیثاقا علی قتل رسول اللہ، کہ سب کے سب کفار اور یہود ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کیوں جمع ہو گئے؟ کہ سب کے سب مل کر 13 قبیلے اور 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے سب جمع ہوئے اس بات پر کہ چلو محمد کو قتل کریں گے، اب سب مل کر۔ پہلے کفار اکیلے آئے تھے، اب کفار کے ساتھ یہودی بھی آ گئے۔ اسی لیے اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ احزاب، کہ جہاں سب کے سب مل کر آئے اور چاہا کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں۔ ٹھیک، اور اس کے اندر بہت سی پیچیدگی ہے، مگر میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں۔ ان تمام جنگوں میں اور اس جنگ کے اندر جو سب سے بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن عبدود۔ نام سنا ہے نا آپ نے؟ عمرو ابن عبدود، یہ پتہ ہے کتنا بڑا پہلوان تھا؟ یہ وہ پہلوان تھا کہ جس نے عرب کی ایک جنگ میں یلیل کے میدان میں، اس کو فارس یلیل کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ فارس یلیل۔ اس کی ڈھال گر گئی۔ اب جو اس کی ڈھال گری تو اونٹنی کا بچہ تقریباً اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کم سے کم اتنا بڑا اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اور اونٹنی کے بچے کا وزن بھی 200-300 کلو کے نزدیک ہوتا ہے نا؟ ایک بکرا لینے جاتے ہیں تو 30-40-50 کلو کا ہوتا ہے، اور وہ اونٹنی کا بچہ۔ یلیل کے میدان میں جب عمرو ابن عبدود کی ڈھال گری تو اس نے اونٹنی کے بچے کی پسلیوں میں انگلی دے کر کے اس کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ اس دن سے یہ طاقت کا معیار بن گیا، اس دن سے یہ طاقت کا معیار بن گیا۔ عرب کی زبان پر عمرو ابن عبدود یعنی طاقت کا نمونہ، اور یہ وہ عمرو ابن عبدود تھا کہ جو بدر میں علی کی تلوار سے بھاگا ہوا تھا۔ دیکھیں میرا محدودہ وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے اور بحث ہے ابھی ناتمام۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کی ذوق سماعت کے حوالے ایک بات کر دوں، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع زندگی نے دیا تو ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پھر پیش کروں گا۔ اور ابھی اس گفتگو کو یہیں پر میں منتقل کرتا ہوں ایک گریز کی طرف، اور وہ گریز کیا ہے کہ یہ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کفر جٹھا بنا کر کے آتا ہے، کیا بنا کے آتا ہے؟ جٹھا بنا کر کے آتا ہے۔ اور جب عمرو ابن عبدود آیا، بڑی ان شارٹ میں گفتگو اب کر رہا ہوں میں، بہت ساری چیزوں کو کاٹ کے، تو پھاند کے آ گیا اس طرف، ٹھیک، اور آ کے کہا حل من مبارز، کوئی ہے آئے گا؟ 3 لوگ آئے تھے خندق پھاند کر، عمرو ابن عبدود، اکرمت ابن ابی جہل اور 2 اور لوگ تھے۔ آنے کے بعد سب سے کہا کہ حل من مبارز، حل من مبارز۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب ایسے بیٹھے تھے جیسے سب کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ کیا بیٹھے ہیں؟ اچھا کوئی عمرو ابن عبدود کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کہیں دیکھ لیں وہ نام لے کے نہ بلا رہے تم آ جاؤ،
تم سب چپ چاپ سر جھکائے ایسے کر کے بیٹھے ہیں. اور وہ آ کر کے کہہ رہے حل من مبارز حل من مبارز حل من مبارز. اور عمرو ابن عبدود نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے مسلمانوں کو اتنا للکارا کہ میرا گلا بیٹھ گیا اور کوئی نہیں آیا. تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا جب اس نے کہا حل من مبارز, علی کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ لہو. تاریخ نے ذوالعشیرہ کے منظر کو دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ جو اب 27 سال کا ہو چکا ہے, انا یا رسول اللہ. رسول نے کہا علی عمرو ابن عبدود ہے. تو رسول نے کہا, مولا نے فرمایا کہ عمرو ابن عبدود ہے تو ہے یا رسول اللہ, میں جانے کو تیار ہوں. 3 بار بیٹھا لا. مجھے ابھی خندق جب نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس کی توضیح نہیں کروں گا, مگر یہاں سے گریز دے کے آپ کو جا رہا ہوں, توجہ کریے گا. جب علی چلے ہیں تو پیغمبر نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. اور علی کا چلنا, تاریخ کہتی ہے کہ علی اٹھے, پیغمبر نے علی کے پیشانی کا بوسہ لیا, اور اس کے بعد جب علی چلے ہیں تو چال میں ایسی رعنائی تھی, رفتار میں ایسی برنائی تھی کہ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اب سب کے سر اٹھ گئے. جب علی فرنٹ پہ آ گئے تو سب کے سر اٹھ گئے. اب سب سینہ چوڑا کر کے پیغمبر کے پاس آئے, یا رسول اللہ علی کی چال دیکھ رہے ہیں, کتنا غرور ہے. اچھا یہ نہیں پتا جو جا رہا ہے وہ محمد کی آنکھوں کا نور ہے, اور اس فضیلت کو ہضم کرنا امت کے لیے مجبور ہے امت. اور پروردگار عالم کی بھی یہی کیا ہے, مشیت کو یہی منظور ہے. علی پہنچے, اور علی پہنچنے کے بعد 3 باتیں علی نے کہیں. کاش کے وقت ہوتا اور میں یہ مطالب عرض کرتا کہ جنگ احزاب کے سیاسی نقطے کیا تھے, کہ کن حالات میں جنگ احزاب علی نے جیتی ہے. جب علی چلے ہیں تو پیغمبر نے, کفار نے کیا کہا کہ ابو طالب مر گئے, محمد کا کوئی مددگار نہیں ہے, سارے قبیلے جمع ہو جاؤ, محمد کو آج قتل کر کے رکھ دینا ہے, پیس کے رکھ دینا ہے. کب ماتا ابو طالب مر گئے نہیں ہے, سب ہوں, ابو طالب نہ ہو, تو اس کا مطلب محمد تنہا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب علی چلے ہیں تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا, اللہم لا تذرنی فردا, کہ اے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑنا. حویدہ, حمزہ سب جا چکے. اچھا صحابیوں کا جھرمٹ بھی ہے, بڑے بڑے صحابی اصحابی کا نجوم بھی بیٹھے ہیں, لیکن جیسے ہی محمد علی چلے ہیں پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا, کیا کہا, اللہم لا تذرنی فردا, کہ پروردگار محمد کو تنہا مت چھوڑنا. پیغمبر کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ سب ہو علی نہ ہو تو محمد کچھ نہیں. تاریخ بتا رہی ہے, دیکھیں میں تاریخ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں آج تاریخ کیا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا یا علی موت کا موتی, یا علی حیات کا حیاتی, اے علی تمہاری موت محمد کی موت ہے, اے علی واپس پلٹ کے آنا, کیونکہ تمہاری حیات ہی محمد کی حیات ہے. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے کا جو میدان ہوتا تھا اس میں معیار یہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنے لمبے چوڑے اور کتنے مستنڈے ہیں. اس زمانے میں جنگ کا معیار یہ ہوتا تھا کہ میدان میں جانے والا شمشیر زن سپاہی, وہ بہادر, کتنے جنگوں میں فتح یابی کا صحرا اپنے سر پر باندھ چکا ہے. عمرو ابن عبدود 97 سال کا پہلوان تھا,
97 سال کے پہلوان کے سامنے 27 سال کا جوان آ رہا تھا، یعنی میدان کا توازن ہی بدل گیا تھا. اور سب کس طرح آئے؟ جٹھا بنا کر. اب یہیں پر ایک بات کہوں کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ساری بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان، مسلمان کے ممالک، اردن جتنے بھی ہیں، یہ سب مردگان اور اردگان، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جٹھا بنا کر آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب جٹھا بنا کر آئے. اچھا، یہ جنگ جو ہوئی ہے وہ 2 جنگیں ہیں ایک ساتھ. ایک اعتبار سے یہ جنگ احزاب کا آئینہ ہے کہ ساری باطل طاقتیں ایک ہو کر آ گئیں، اور دوسرے اعتبار سے یہ خیبر کا بھی آئینہ ہے کہ جس میں خیبر کے ساتھ دوبارہ اولاد علی کے پنجوں میں پنجہ ڈالا ہے. توجہ کریے گا. اب کوئی اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ کون آنے والا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ دوں، اب بڑا سا بڑا بیڑا آ جائے یا بڑا سا بڑا جہاز آ جائے، جب یہ جنگ اولاد علی کے ساتھ خیبر اور احزاب کا آئینہ ہے، تو اب چاہے بیڑا عمرو ابن عبدود بن کر آ جائے یا جہاز مرحب بن کر آ جائے، کسی کو نجات نہیں ملنی ہے. ٹھیک؟ اور یہ بات کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ صرف علی کی اولاد نے نہیں لڑی. تاریخ نے دیکھا کہ 40 سال 60 سال سے اس سے بھی زیادہ عرصے تک تمام وہ فرق و مذاہب اس جنگ کو لڑتے رہے. سعودیہ نے، سیریا نے، ترکیہ نے، تمام اسٹیبلش گروہوں نے، سب نے یہ جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑی. لیکن سالوں سال کی جنگ کے باوجود وہ جنگ میں جیتے نہیں، بلکہ منہ کے بل گرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ طاقت وہی، ملک وہی، لیکن اب تو طاقت میں 1000 گنا زیادہ تبدیلی آ چکی ہے اسرائیل کی. سارے مسلمان ممالک جٹھا بنا کر لڑے لیکن کوئی جیت نہ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جنگ وہ لڑ رہے تھے کہ جن کے لیے صرف کتاب کافی تھی. اب تک جنگ وہ لڑ رہے تھے اسی اسرائیل کے ساتھ کہ جن کے لیے صرف کتاب کافی تھی. اب جب پالا اس سے پڑا ہے کہ جس کے سینے میں کتاب بھی ہے، بازوؤں میں زورے علی، بازوؤں میں زورے علی بھی ہے. تو 2 جنگیں لڑی گئیں. ایک لبنان نے لڑی، ایک ایران نے لڑی. لبنان نے 6 دنوں میں چھکے چھڑائے، ایران نے 12 دنوں میں طاقت کی گھڑی پہ 12 بجا دیے. یعنی جب کتاب والے جنگ میں گئے، تاریخ ہے نا، جا کر دیکھیے تاریخ کیا ہے مڈل ایسٹ کی، تو 12 دنوں میں بھی، سالوں سال میں بھی تمام کے تمام حزب آئے اسی اسرائیل کے خلاف، نہیں لڑ سکے. اور جب علی نے عمرو ابن عبدود کا قتل کیا تو تاریخ کہتی ہے پیغمبر کے پاس واپس گئے، اور جانے کے بعد جیسے ہی پہنچے، نبی کے صحابیوں میں ایک صحابی کا نام ہے عمر ابن خطاب. ٹھیک؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی نے زیرہ نہیں لی، انگوٹھی نہیں لی، یہ نہیں لیا، وہ نہیں لیا. عمر ابن عبدود جو زیرہ پہنے ہوا تھا، وہ زیرہ ایسی تھی کہ اگر اس زیرہ کو لے کر بیچ دیا جائے تو نسلیں کھاتی. کیوں؟ پہلوان ایسا تھا، ایسے رینک اور کیٹیگری کا پہلوان تھا، اس کو معلوم تھا کوئی ہاتھ ڈالے گا نہیں. تو جب کسی کو ہاتھ ڈالنا ہی نہیں تھا تو جتنا سونا چاندی جواہرات تھے سب زیرہ پر تھے. ارے کسی کی زیرہ تک آج تک تلوار ہی نہیں پہنچی تھی، تو زیرہ بھی چمک رہی تھی،
دمک رہی تھی، سونے چاندی جواہرات کا بالکل ایک خزانہ تھی، اگر اس کو بیچ دیا جاتا تو نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی۔ علی یوں ہی پلٹ آئے، علی آ کر بیٹھ گئے، پیغمبر رونے لگے، یا علی تم نے صبح سے ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا ہے۔ لوگوں نے کہا یا اللہ رسول اللہ زیورات پہ ہاتھ نہیں، انگوٹھی نہیں لی، کچھ نہیں لیا۔ علی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پیغمبر نے کہا یا علی بتاؤ ان کو کہ کیوں نہیں زیرہ لی۔ علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب میں پہلوان کے سینے پر بیٹھا تھا عمر ابن عبدود کے، تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ میں اس قوم کی آبرو ہوں، میں اس لشکر کی آبرو ہوں، میرا نام ہے، مجھے برہنہ نہ کرنا۔ دیکھیے خاندانی انسان جب دشمنی بھی کرتا ہے نا تو انسانی دشمنی کرتا ہے، جب خاندانی خون دشمنی پر بھی اترتا ہے تو وہ انسانی حدوں سے عبور نہیں کرتا ہے۔ عمر ابن عبدود کہہ رہا ہے کہ یا علی میں اس لشکر کی آبرو ہوں، سب کچھ لے لینا، مجھے برہنہ نہیں کرنا۔ اور علی خاندانی فرد تھے، کل میں نے ذکر کیا، اتر کر چلے آئے، برہنہ تو دور، نہ انگوٹھی نہ زیرہ، کچھ نہیں علی لے لیا۔ ایسا آئے کہ عمر ابن عبدود کی بہن نے کہا اے عمر ابن عبدود موت سب کا مقدر ہے، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ تیرا قاتل ایک شریف النفس انسان تھا۔ عمر ابن عبدود کے قتل پر بہن نے گریہ نہیں کیا بلکہ کہا موت سب کا مقدر ہے، ارے مجھے خوشی تو یہ ہے کہ میرا بھائی مارا تو اس کے ہاتھوں گیا جو کائنات کا سب سے شریف النفس اور شریف الطبع انسان ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہوں گا کہ یا علی عمر ابن عبدود کے سینے کا اتنا خیال، اور کربلا میں آ کر کے دیکھو حسین کا سینہ، رضا علی صدر الحسین، کہ جہاں حکم یہ ہے کہ حسین کے سینے کو کچل دیا جائے، وہاں جنگ انسانی اقدار کی تھی نا۔ عمر ابن عبدود کے سینے سے علی اتر آئے، نہ زرہ نہ تسمہ نہ انگوٹھی، کچھ نہیں لیا۔ یعنی میں ایک مقتل پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دشمنی کیسی کہ عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کبھی لاش اٹھائے کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ شدت کی پیاس، ایک صاحب نے کہا کہ ہم امام حسین کی تعزیہ کرنا چاہتے ہیں، کتنے دن سے امام حسین پیاسے تھے، ہم بھی چاہتے ہیں محرم میں پانی نہ پیئے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا تم حسین کی تعزیہ اس میں نہیں کر سکتے ہو، اپنی طاقت کو جمع کرو اور اس نیت سے اپنی طاقت کو جمع کرو کہ کل کو حسین کے مقصد کے کام آ سکو، ورنہ کون حسین کی پیاس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اگر علی اکبر نہ کہتے اے بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، تو تاریخ یہ نہ سمجھ سکتی کہ حسین کب سے پیاسے تھے۔ آواز گریہ بلند ہو گئے، اللہ قبول کرے، اجرکم من اللہ۔ اچھا کربلا کی ایک خوبصورت تصویر میں آپ کو آج دکھاؤں گا۔ جتنے بچے ہیں سب آگے آ جائیں، بیٹا آگے آ جاؤ، جتنے بچے ہیں سب آگے آ جائیں، ان بچوں کو آگے بھیجیں، جتنے بچے ہیں سب آگے آ جائیں۔ فرش عزا پر ان بچوں کا بڑا احترام ہے، فرش عزا پر بیٹا بیٹھو، فرش عزا پر ان بچوں کا، ان معصوم بچوں کا، جب یہ بچے مجھ سے مصافحہ کرنے آتے ہیں تو میں ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، ان کا بڑا احترام ہے۔ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ کربلا ایک ایسی جنگ ہے جہاں حسین نے اقدار کی وہ منزلت قائم کی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. جب حر نے امام حسین کے رستے کو روکا، مقام تف سے جب امام چلے ہیں تو تمام برتن مشکیزوں کو پانی سے بھرنے کا حکم دیا. اسی جگہ پر حر نے آ کر کے امام کے لجام فرس کو پکڑا، ہاتھوں کو جوڑ کر صرف ایک بار کہوں گا، اے مولا ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کیا، ہم معصیت کار خطا کار ہیں، مگر مولا ہم نے امام وقت کے لجام فرس پر ہاتھ نہیں ڈالا. جب حر کی توبہ قبول تو اے مولا ہماری مغفرت، ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے. حر نے جب لجام فرس کو پکڑا ہے تو امام نے کہا ثقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے پلٹ کر کے کہا اے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو شاید میں بھی جواب. حسین نے پوری کائنات کو داؤ پہ لگا دیا حر کو بچانے کے لیے. اگر حر کچھ کہہ دیتے تو قیامت آ جاتی شان فاطمہ میں، لیکن سلام ہو حر کی معرفت پر کہ آپ کی ماں خاتون جنت مخدومہ عالم. مقاتل کہتے ہیں کہ امام نے آنکھوں کو بند کیا اور مکاشفے کی منزل میں گئے اور اس کے بعد آنکھ کھولی اور کھولنے کے بعد کہا اللہ اکبر. علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے ابھی نامہ شہادت میں حر کا نام اپنے صحابیوں میں دیکھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ حر میرے مخالف ہو جائے؟ اس کے بعد امام کربلا آئے اور آنے کے بعد امام نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا. پہلے زمین خریدی کہ ہر نماز اپنی زمین پہ ادا ہو، دفن اپنی زمین پر ہو. تاریخ میں ہے کہ قبالہ علی اکبر کے نام کا لکھا گیا. ان بچوں کو اس لیے بلایا ہے کہ کربلا وہ واحد میدان ہے جہاں پر حسین نے بچوں سے بھی خطاب کیا. ان کا احترام یہ ہے فرش ازا پر. اے میرے پروردگار حسین کا وصیت کرنے کا واسطہ، اے میرے پروردگار حسین کا بچوں سے کلام کرنے کا واسطہ کہ اس بستی میں ایک بچہ ایسا ہے جو سرطان کی مرض میں مبتلا ہے، اے میرے پروردگار اس کو شفا دے دے. حسین نے بنی اسد کے قافلے کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ جب ہم قتل ہو جائیں تو تم ہمیں دفن کر دینا. واپس گئے، عورتوں کو بھی بلایا کہ اگر تمہارے شوہر اور گھر کے مرد اگر ڈر جائیں فوج اشقیہ سے تو تم جب پانی بھر کر آنا اور دیکھنا کہ ہمارے جنازے یوں ہی ہیں تو اپنے مردوں میں غیرت پیدا کرنا کہ ہمیں دفن کر دیں. اور اس کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد حسین جیسے کریم نے پیار کیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹا کہ جب تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور تم کھیلتے کھیلتے آنا تو ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا. کربلا وہ واحد میدان ہے جہاں امام نے بچوں سے خطاب کیا. ان بچوں کا احترام ہے. جب 11 محرم کو کاروان اہل بیت کربلا سے کوفے چلا گیا اور بنی اسد کے کاروان والے آئے، عورتوں نے جب جنازوں کو دیکھا اپنے مردوں کو غیرت دلائی. جب کاروان قابلہ بنی اسد کے لوگ آئے تو چاہتے ہیں کہ جنازوں کو دفن کریں، لیکن کسی جنازے پر کوئی سر نہیں ہے. پتہ کیسے چلے کس کا جنازہ؟ مگر دور سے ایک سوار آتا دکھا. اس سوار نے آ کر کے کہا اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کا جنازہ کون سا ہے. یہ حبیب، یہ عون، یہ محمد، یہ برید، یہ سب کے جنازے، سارے جنازے دفن.
قبیلہ بنی اسد نے کہا کہ ایک جنازہ فرات کے کنارے ہے، لیکن وہ کسی بچے کا جنازہ ہے، ٹکڑوں میں مسلح ہے، موسلا جنازہ ہے۔ امام جاتے ہیں، اس جنازے کو دفن کیا۔ وہ جنازہ کس کا ہے؟ وہ جنازہ اس کا ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو قدم زمین پر خط دیتے تھے، اور اگر رکاب میں پیر ڈال لیتا تو زانو گھوڑے کے کانوں تک آتے۔ کسی خطیب نے کہا کہ عباس کو گرز لگی، جیسے ہی خطیب نیچے اترا ایک عالم نے آ کر کے کہا کہ اے خطیب ایسی باتیں مت پڑھا کرو کہ جن کی کوئی سند نہ ہو اور جن کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ ارے جانتے ہو عباس کا قد کیا تھا؟ ارے کس کی مجال گرز مارتا؟ رات میں سویا، خواب میں دیکھا حضرت آئے، دیکھا حضرت نے چہرے کو موڑ لیا، پوچھا مولا اس سے پہلے تو یہ انداز نہ تھا، ارے آقا کوئی غلطی؟ مولا نے کہا اے عالم یہ بتاؤ تم کربلا میں تھے؟ ہاں کربلا میں تھے؟ ارے تم کو معلوم ہے میری مصیبت کیا ہے؟ ارے جب آنکھوں میں تیر لگا تھا تو میں نے چاہا کہ گھٹنے کی مدد سے تیر کو نکالوں، جیسے ہی سر جھکایا ایک گرزے آنی پر، اور جب عباس گرے ہیں تو جنگ احزاب کا بدلہ عباس کی لاش سے لیا گیا۔ سید سجاد نے اس جنازے کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد مقاتل کہتے ہیں کہ سید سجاد ایک نشیب کی طرف بڑھے، اور جب نشیب کی طرف بڑھے تو رکوع کی حالت میں بڑھے، رکوع کی حالت میں نشیب کی طرف چلے، اور قبیلہ بنی اسد کو کہا کہ تم دور چلے جاؤ، ارے یہ اس کا جنازہ ہے کہ جس کو صرف پاکیزہ ہاتھ لگا سکتا۔ جنازے کو جمجور کیا اور چاہتے ہیں کہ جنازہ اٹھائیں، تین رخ سے ہوا پہ جنازہ معلق ہو گیا۔ قبر کی طرف آئے، دو ہاتھ قبر سے نمودار، ارے میری امانت کو واپس دو۔ حسین کا جنازہ قبر میں اتارا، ایک ششماہے کا جنازہ باپ کے سینے پہ رکھا۔ آداب قبر ہے کہ جنازے کی تکیہ خاک، ارے جس کا سر نہ ہو اس کے سر کو کیسا تکیہ، کیسی خاک۔ سے عالم اللہ۔